دعوت سخن قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کے حفظ، قرآن کریم کی تجوید اور مخارج کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا ہمارے محترمی و مکرمی حضرت مولانا اسماعیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ تعالی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مخصوص انداز کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی قدر کے بارے میں ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله الذي خلق السماوات، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال الله تعالى في مقام آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا عهد له، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں گزارش کروں گا احباب سے خاموشی اختیار فرمائیں، بچے بھی تھوڑی خاموشی اختیار فرمائیں، خواتین بھی بچوں کو خاموش رکھیں تاکہ چند منٹ میں بات کر سکیں۔ بہت محبت کا اظہار فرمایا مولانا عبید اللہ انور صاحب نے، اللہ ان کے خلوص کو، محنت کو، مجاہدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس ہستی کا یہ تذکرہ کر رہے تھے قاری غلام محمد انور رحمت اللہ تعالی علیہ، میں سمجھتا ہوں جو ان کے شاگرد خاص تھے، اور آج جو قرآن کی محنت یہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سب کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ یہ آواز نہ آئے جی، بچوں کو خاموش کروائیں، میں اس ماحول میں بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، مجھے خاموش ماحول چاہیے، آواز نہ آئے کسی کی۔ اللہ مولانا کو جزا دے، اصرار تھا ان کا اور مسلسل رابطہ تھا، تو کل سے رابطہ نہیں ہو سکا، میں سفر میں تھا، رات بھی لمبا سفر تھا، تو یہ پریشان تھے، پتہ نہیں وعدہ وفا ہو گئے۔ الحمدللہ میرا مزاج ہے جب کسی کو ٹائم دے دوں تو وقت کی پابندی کرتا ہوں۔
بہرحال اللہ پاک ان کی محنت کو، محبت کو، خلوص کو قبول فرمائے، اور یہ ننھے منھے پھول جیسے چہرے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ بڑی محنت ہے اس پرفتن دور میں، بڑی قربانی ہے، بڑا مجاہدہ ہے کہ اس ماحول میں اللہ کے قرآن کی آواز اور صدا انہوں نے بلند کی ہوئی ہے۔ اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، مزید اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اگر کسی کو دی ہے تو وہ دین کی دولت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی محنت جو میرے نبی نے صحابہ سے کی ہے، اور جس بات کو صحابہ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلی وحی غار حرا میں آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ نبوت کے ساتھ ہی میرے اللہ نے اس امت کو جو تعلیم دی ہے وہ پڑھنے کا سبق دیا، سیکھنے کا سبق دیا، اور سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی وہ اللہ نے اپنا کلام، اپنا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب سلیم پر نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے وہ دولت صحابہ کے سینے میں منتقل فرمائی، صحابہ نے وہ تابعین کے سینے میں منتقل فرمائی، اور انہوں نے تبع تابعین، پھر فقہاء، ائمہ، مجتہدین، شہداء، صالحین، اور آج سینہ بسینہ یہ دولت اس امت کے معصوم بچوں کے سینے میں محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی وعدہ لیا، اور اس کی ہر چیز کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے آج ضرورت ہے ہم دین کو سیکھیں، دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ دین ہماری زندگی ہے، دین ہماری راحت ہے، دین ہمارا مقصد ہے۔ دین سے وابستہ رہے تو دنیا بھی آسان، قبر بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ دین سے کٹ گئے دنیا ہی عذاب بن جائے گی، دنیا ہی عذاب بن جائے گی، قبر اللہ کے حضور ہمارے لیے عذاب کا گڑھا بن جائے گی، اور میدان محشر میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ مائیں، وہ باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس پرفتن دور میں ان دینی اداروں سے جوڑا ہے، اور ان کی دل کی تمنائیں ہیں کہ میرا بیٹا حافظ، میری بیٹی حافظہ بن جائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی قسم کائنات کی کوئی ڈگری اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ مشترکہ ماحول ہے تو میں چند باتیں اپنی ماں بہنوں سے بھی کرنا چاہوں گا، چند باتیں آپ سے بھی، لیکن تھوڑی سی خاموشی، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں بچوں کو خاموش کروائیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب ماں باپ کی سوچ ایک ہو اور نیک ہو تو اولادیں نیک بنتی، آنے والی نسلیں دین پر کھڑی ہوتی، اور جب ماں باپ کی سوچ میں اختلاف ہو، ماں کچھ چاہتی ہو، باپ کچھ چاہتا ہو، تو اولادیں نافرمان ہو جاتی۔ اور جس گھر میں مرد کا ہاتھ زیادہ چلتا ہو، عورت کی زبان زیادہ چلتی ہو، تو اس گھر میں بھی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے وہ ایک بیوی بننے کے لیے اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھائیں، پڑھیں، ازواج نبی کی زندگیوں کو پڑھیں، اور خامد مرد کو چاہیے وہ بھی میرے نبی کی سیرت کو پڑھے اور دیکھیں میرے اللہ کے نبی نے جب خامد بنے تو کیسے اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کیا۔ میرے معاشرے کا آج المیہ ہے
کہ ہمارے گھر کا نظام تباہ ہو چکا ہے. ہماری سوچیں مختلف، خیالات مختلف، اور کتنے گھر ہیں میاں بیوی ہیں لیکن آج تک دل نہیں ملے، میاں بیوی ہیں لیکن آج تک مزاج نہیں بنے، میاں بیوی ہیں لیکن آج تک ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت نہیں ہے. خواتین بھی دین سے دور ہیں، مرد بھی دین سے دور ہیں. یاد رکھو میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، جب تم اللہ کے نبی کی سیرت پر زندگیاں گزارو گے، اللہ کی قسم پھر تمہاری نظر دنیا کی مادی چیزوں پر نہیں ہوگی کہ فلاں چیز میرے گھر میں آئے تو ہمیں سکون ملے گا، فلاں لباس میں پہنوں تو میں اچھی بنوں گی، فلاں فرمائش میری پوری ہو جائے تو میں بڑی اچھی ہو جاؤں گی. آج میری اور آپ کی نظر مادی چیزوں پر ہے. دین کو ہم نے زندگیوں سے نکال دیا، اخلاق کو زندگیوں سے نکال دیا. اس لیے میری ماؤں بہنوں، آپ پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے. کل آپ سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کو کس راستے پر ڈال کر آئی ہو، اپنے خامد کو میری طرف کتنا بلایا، اپنے بیٹے کو میری طرف کتنا بلایا، اپنے بھائی کو میری طرف کتنا بلایا. اللہ کہہ رہا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. ارے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کس معاملے میں؟ کہ یہ نیک عورتیں نیک عورتوں کو نیکی کا حکم کرتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں. یہ ایمان والے مرد نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اب سنیں، اللہ نے مردوں کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے، مردوں کے لیے کوئی حد نہیں ہے. یہ مسجد جائیں، یہ جنازے میں جائیں، دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں، میدان جہاد میں جائیں، یہ مشرق سے مغرب تک جہاں جا سکتے ہیں اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں، دین کی دعوت کو پہنچائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں. لیکن اللہ نے عورت کو چند حدود عطا فرمائی ہیں، عورت کو اللہ نے کچھ حدود عطا فرمائی ہیں. ایمان والی عورت، ایمان والی ہر عورت کو دعوت دے سکتی ہے، اللہ کے دین کی طرف بلا سکتی ہے. لیکن مردوں کے لیے عورت صرف اپنے محرم رشتہ داروں کو دعوت دے سکتی ہے، محرم رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلا سکتی ہے. اور پوچھا جائے گا ایک بے دین عورت، ایک گنہگار عورت، ایک اللہ کی نافرمان عورت، وہ ماں کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے. فرمایا 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اپنے باپ کو لے کر جائے گی، اپنے بھائی کو لے کر جائے گی، اپنے خاوند کو لے کر جائے گی، اپنے بیٹے کو لے کر جائے گی. اس لیے جس گھر میں عورت نیک ہو، عورت دیندار ہو، اللہ کی قسم اس گھر میں آنے والی نسلیں دین پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو دین پر ڈال دیتا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں، اگر تم ماں ہو تو تم سے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر تم بیوی ہو خاوند کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر بہن ہو بھائی کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر بیٹی ہو باپ کے متعلق پوچھا جائے گا. کتنا اس کو دین کی طرف بلایا، کتنا اس کو نیکی کا حکم کیا، کتنا اس کو برائی سے روکا. یہ میری ماں بہنوں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. آج وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہماری سوچ میں فرق ہے. کیا سوچ ہے آج کی ماں کی، آج کے باپ کی کیا سوچ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ دنیاوی سوچ ہے. جب یہ سوچ ہو تو پھر اسے وقت پر سکول بھیجے گی، وقت پر دکان پر بھیجے گی، وقت پر دفتر بھیجے گی، وقت پر اسے کالج بھیجے گی، یونیورسٹی بھیجے گی اور مزدوری کے لیے بھیجے گی. اور جب سوچ یہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد نہیں، میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کے ساتھ کیا بنے گا، میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کے ساتھ کیا بنے گا. یہ جنت جائے گی، جہنم جائے گی. اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی، جہنم کا گڑھا بنے گی. اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا
تو پھر وہ ماں اپنی اولاد کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتی، پھر وہ بہن اپنے بھائی کو بے نماز نہیں دیکھ سکتی، پھر وہ بیٹی اپنے باپ کو بے نماز نہیں دیکھ سکتی، پھر وہ بیوی اپنے خامد کو بے نماز نہیں دیکھ سکتی۔ جب سوچ میں فرق آ گیا تو میرے بھائیوں ہم اس نظریے سے چلیں گے، جیسی سوچ ہوگی ویسا ہم قدم اٹھائیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں یہ نہ سوچو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ سوچو ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ بنے گا۔ اور سنو، مرد کی بنسبت، خامد کی بنسبت، باپ کی بنسبت بچے اور اولادیں ماں کی بات زیادہ مانتی، ایک تجرباتی بات۔ اس کی ایک بنیادی وجہ کہ اولاد کو زیادہ وقت گزارنے میں ماں کے ساتھ وقت زیادہ ملتا ہے، باپ کے ساتھ کم ملتا ہے۔ اور جس چیز کو بندہ وقت زیادہ دے وہ زہریلی چیز بھی ہو تو اس کا حیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ شیر پالتے ہیں وہ ان کو جا کر گوشت ڈالتے تو شیر انہیں کچھ نہیں کہتا، عام بندہ جائے تو شیر پھاڑ دے گا۔ سانپ لوگ پالتے ہیں تو سانپ اس کو ڈنگ نہیں مارتا جو اس کی پرورش کر رہا ہے۔ اسی طرح ماں کی بات، ماں اولاد کی بات زیادہ مانتی ہے۔ اور جب کبھی اولاد نافرمان ہو جائے، جیسا کہ آج کل مغربی تعلیم کی وجہ سے چل رہا ہے، تو اللہ نے ماں باپ کو ایک طاقت دی ہے، ایک دولت دی ہے کہ پتھر دل اولاد بھی اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے۔ اور وہ طاقت ماں کی آنکھوں کے آنسو ہیں، باپ کی آنکھوں کے آنسو ہیں۔ بیٹا نہ چاہ رہا ہو، اولاد تیار نہ ہو تو ماں کے آنسو دیکھ کر بیٹی ارادہ بدل لیتی ہے، بیٹا ارادہ بدل لیتا ہے۔ اماں جہاں آپ کہتے ہو، جیسے آپ کہتے ہو، جو آپ چاہتے ہو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ جب دنیا کے معاملات میں آج کی ماں اولاد کو تیار کر سکتی ہے تو دین کے لیے کیوں تیار نہیں کر سکتی؟ دنیا کے لیے اگر بیٹا سکول نہ جائے، دفتر نہ جائے، مزدوری پر نہ جائے، ماں بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب اس سے بھی کام نہ بنے تو ماں کھانا چھوڑ دیتی ہے، جب اس سے بھی بات نہ بنے تو ماں آرام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو وہ بچہ اپنا ارادہ بدلتا ہے اور کہتا ہے اماں تو جیسا کہنا چاہتی ہے میں تیار ہوں۔ جب آج کی ماں، آج کی بیوی، آج کی بہن، آج کی بیٹی دنیا کے لیے اپنے بھائی کو، خامد کو، ماں باپ، اپنے شوہر کو تیار کر سکتی ہے تو دین کے لیے اسے کیوں تیار نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہے جب سوچ میں فرق آئے، سوچ تبدیل ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد نہیں، میرے خامد کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا بنے گا، میرے باپ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا بنے گا، میرے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا بنے گا، میری اولاد کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ جب یہ سوچ ہو تو پھر وہ بے دین اپنے خامد کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنی سوچ کو بدلو۔ دیکھو یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ ارے کیا ہوا؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خامد اللہ کے راستے میں تجارت کے لیے گیا، ابھی ایمان نہیں لائے، تو پیچھے سے اللہ کے نبی کی محفل میں انہیں جانا نصیب ہوا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب خامد واپس آیا تو کہنے لگی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں۔ اب دونوں میاں بیوی میں بحث چلی ہے۔ خامد کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اور بیوی کہتی ہے میں اسے مسلمان بناؤں گی، میرا بیٹا ہے میں اسے کلمہ پڑھاؤں گی۔ اب درمیان میں حضرت انس کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے، ادھر ماں کھڑی ہے۔ اب دونوں میں بحث چلی ہے۔ حضرت انس یہ سن رہے ہیں تو اچانک حضرت انس دوڑے اور دوڑ کر ماں کی گود میں آ کر بیٹھ گئے، ماں کی گود میں آ کر بیٹھ گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پتہ چلا اولاد ماں کی بات زیادہ مانتی ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ سیدہ اسماء، اللہ اکبر۔ یہ آخری وقت حجاج بن یوسف نے کچھ الٹے کام کیے تو عبداللہ ابن زبیر میدان میں نکلے۔ جب چاروں طرف سے حجاج کی فوج نے گھیرا تو یہ دیوار پھلانگ کر بوڑھی ماں کے پاس آئے، اور ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، چل بھی نہیں سکتی، معذور اور بڑھاپا تھا۔ تو کہنے لگے اماں میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، بتاؤ میں اب کیا کروں،
میں اب کیا کروں، قربان جاؤں۔ نیک اولاد ہر لمحے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کر چلتی ہیں۔ تو حضرت اسما کہنے لگی بیٹا دو راستے ہیں، یا تو تم حق پر یا ناحق۔ اگر تم حق پر ہو تو مرنا تو کل بھی ہے، آج موت آ جائے اور شہادت کی آ جائے بڑی سعادت ہے، اور بیٹا اگر تم ناحق ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو ناحق اپنے رشتہ داروں کو مروا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے اماں میں تو یہی چاہتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں کٹ جاؤں، میری خواہش اور تمنا یہ تھی کہ آخری وقت میں آپ سے دعائیں لے لوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو ماں نے سہارا لیا اور بیٹھی ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اے میرے اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے رات کی تنہائیوں میں تیرے سامنے آنسو بہائے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے عرب کی تپتے گرمی اور صحرا میں بھی تیرے حضور روزہ رکھا ہے۔ اللہ تو یہ جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے خدمت سے میرے دل کو خوش کیا ہے۔ اللہ تو میرے بیٹے کو شہادت دے اور مجھ بوڑھی ماں کو اس پر صبر اور شکر بھی دے۔ ہائے جب ماں کی سوچ یہ ہو تو پھر اولاد نیک بنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کا سینہ چوڑا ہو گیا اور خوشی سے دوڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو اس کی فوج نے شہید کر کر ان کو مکہ کے چوک پر لٹکایا، فوج کھڑی کر دی، کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی کفن نہیں دے سکتا، کوئی دفن نہیں کر سکتا۔ تو 40 دن کے بعد کسی نے حضرت اسما سے کہا اسما تیرے بیٹے کو آج 40 دن ہو گئے ہیں، وہ مکہ کے چوک پر لٹکا ہوا ہے۔ تو ماں نے سہارا لیا، باہر آئی اور ایک جملہ کہا جس نے سارے لوگوں کو تڑپا دیا۔ کہنے لگی کون ہے جو 40 دن کے سوار کو سواری سے اتار دے؟ ہائے ہائے، لوگ تڑپ گئے۔ حضرت عبداللہ کو نیچے اتارا گیا اور آپ کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائیوں جب ایسی مائیں ہمارے معاشرے میں ہوں گی تو پھر مسلمان ذلیل نہیں ہوں گے، پھر اولاد نافرمان نہیں ہوں گی۔ آج ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اس کی وجہ ہم نے تربیت کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وقت کا ولی خواجہ بختار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کاکی کا لفظ ہندی، اس کا معنی کیا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا۔ قربان جاؤں کیسے تربیت ہو رہی ہے اپنے بچے کی۔ جب یہ کچھ شعور میں ہوئے تو اپنے بچے کو اٹھایا اور مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بھیجا، فرمایا میرے بیٹے کو قرآن پڑھاؤ۔ اب انہوں نے کیا ترکیب کی؟ اللہ کے حضور ایمان بنایا جا رہا ہے، بچے کی سوچ بنائی جا رہی ہے، بچے کا عقیدہ اور نظریہ بنایا جا رہا ہے۔ جب بچہ واپس آتا تو ماں آنے سے پہلے روٹی بناتی اور بنا کر کہیں گھر میں چھپا دیتی، اور جب بیٹا واپس آتا تو بیٹا کہتا اماں بھوک لگی ہے، اماں مجھے کھانا دو۔ تو ماں کیا کہتی کہ بیٹا کھانا تو میں نہیں دیتی، مجھے بھی اور تمہیں بھی کھانا تو اللہ دیتا ہے۔ فرمایا اماں اللہ کیسے دیتا ہے؟ فرمایا بیٹا وضو کرو، مصلی ڈالو، اللہ کے حضور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں روزی دے گا، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ تمہیں روٹی دے گا۔ تو بیٹے نے یہ عمل کرنا شروع کیا، دعا مانگی تو کہنے لگا اماں روٹی تو نہیں آئی۔ فرمایا بیٹا اللہ یوں نہیں دیتا، اس نے انتظام کر دیا ہوگا، کہیں گھر میں رکھوا دی ہوگی، تم تلاش کرو۔ تو بیٹا تلاش کرتا، اس سے ایک جگہ پر روٹی مل جاتی، وہ کھاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اب یہ بچپن ہے، بیٹے کا ایمان بنایا جا رہا ہے، عقیدہ بنایا جا رہا ہے، نظریہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ روزانہ کا معمول چل رہا۔ ایک دن ماں کو کسی تقریب میں جانا پڑ گیا، کہیں کسی رشتہ داری میں چلی گئی، جیسے آج یہاں مائیں بہنیں آ گئی ہیں، تو وہ بچے کے لیے روٹی بنا کر رکھنا یاد نہ رہا۔ اب جب اسے یاد آیا تو وہ بڑی پریشان کہ اب تک تو بچہ کب کا آ گیا ہوگا، تو وہ دوڑ رہی ہے اور آنسو بہاتی آ رہی ہے اور اللہ کے حضور کہہ رہی ہے اللہ آج میرا بھرم رکھ لینا، اللہ
یہ ہیلا میں نے اپنے لیے نہیں تیری ذات کی پہچان کے لیے اختیار کیا تھا، تجھ سے اپنے بچے کو تعلق بنانے کے لیے کیا تھا۔ اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی تیز قدموں سے گھر میں آئی، دروازہ کھولا تو بچہ آرام کی نیند سو رہا ہے۔ ماں بڑی خوش، جلدی سے کھانا بنا کر الماری میں چھپایا اور بچے کو اٹھایا اور کہنے لگی بیٹا اٹھ جاؤ اور اللہ سے کھانا مانگو اور کھانا کھا لو۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا اماں جو طریقہ تو نے بتایا تھا میں نے اسی پر عمل کیا ہے، میں تو کھانا کھا کر آرام کر رہا ہوں، سو چکا تھا۔ اب بیٹا تو نے کھانا کہاں سے کھایا؟ فرمایا اماں جو تو نے طریقہ بتایا اسی طریقے سے میں نے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، میں نے تلاش کیا، مجھے کھانا مل گیا۔ لیکن اماں ایک بات بڑی عجیب ہے۔ فرمایا بیٹا وہ کیا؟ فرمایا اماں جو روزانہ میں کھانا کھاتا تھا اس میں وہ لذت نہیں تھی جو آج کھایا ہے اس میں تھی۔ میرے بھائیوں جب ماں ایسی ہوں تو پھر بیٹے ولی بنا کرتے ہیں، اور جب ماں کی سوچ بگڑ جائے اور ماں کو پتہ ہی نہ ہو میں ماں بن گئی، 4 بچے ہو گئے اور ابھی بھی اس کا بول اچھا نہیں ہے، ابھی بھی اس کا چال چلن اخلاق اچھے نہیں ہے، اور جب وہ بات بات پر بچے کو تانے دیتی ہو، گالیاں بکتی ہو اور بددعائیں نکالتی ہو تو پھر وہ اولاد نافرمان بنا کرتی ہے۔ سنو، ماں اور باپ کے منہ سے نکلا ہوا اچھا بول بھی میرا رب فوراً قبول کرتا ہے، برا بول بھی میرا رب فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں سوچ سمجھ کر اولاد کے لیے جملے نکالا کرو۔ میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کبھی کبھی وہ قبول تو فوراً کر لیتا ہے لیکن سزا فوراً نہیں دیتا، جب پھل پک کر تیار ہو جائے تب سزا دیتا ہے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت نے بچپن میں بچہ تنگ کر رہا تھا تو بددعا دی، کہنے لگی تو مر جاتا تو اچھا تھا، تجھ سے جان چھوڑ جاتی تو اچھی تھی۔ میرے اللہ نے اس بددعا کو قبول کیا لیکن سزا نقد نہیں دی۔ وقت گزرتا رہا، جب وہ بیٹا کڑیل جوان ہوا اور اچھی تعلیم حاصل کی اور اچھی پوسٹ پر اسے نوکری ملی، اب ماں بڑی چاہتوں سے رشتہ تلاش کر رہی ہے، ہزاروں میں سے کوئی ایک رشتہ پسند آیا، چند دن باقی ہے، اچانک بیٹا اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، پاؤں میں موچ آئی تو گردن کے بل گرا اور موت واقع ہو گئی۔ اب وہ ماں چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بیٹا یہ تیری عمر تو نہیں تھی مجھے چھوڑ کر جانے کی، تو نے میرا دل پارا پارا کر دیا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے ماں آج رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیری وہ بددعا ہے جو تو نے بچپن میں کی تھی، آج ہم نے سزا دی۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو، اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو۔ اولاد ماں کی بات باپ کی بنسبت زیادہ مانتی، جہاں ماں اور باپ میاں بیوی کی سوچ میں فرق آ جائے اولاد نافرمان ہو جاتی۔ آج کل میرے اور آپ کے گھر کا معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے بیٹے کو کہ یوں نہ کرو، ڈانٹ رہا ہے، اب پیچھے سے اس کی بیوی، اس کی ماں اگر بیٹے سے یہ کہہ دے کہ تیرے باپ کا دماغ خراب ہے، چھوڑو اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا، تو مجھے بتاؤ وہ بیٹا کیسے باپ کی عزت کرے، وہ بیٹا کیسے باپ کا فرما بردار بنے، جس کے ذہن میں ماں یہ بات ڈال دے کہ تیرے باپ کا دماغ خراب ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اسی تمہاری اچھی زندگی پر تمہاری اچھی اولاد ہے۔ اگر تمہاری آپس کی زندگی نیکی کی ہے، خلوص کی ہے، محبت کی ہے اور دین کے اصولوں پر ہے، اللہ کے نبی کے مبارک اخلاق پر ہے، تو تمہاری اولادیں نیک بنے گی، صالح بنے گی، تمہارے قدموں کو بڑھاپے میں دبائیں گی۔ اور اللہ کی قسم یہ ماحول دین سے جڑنا، یہ وہ بچے ہیں جو چنے ہوئے بچے ہیں۔ آپ وہ والدین ہو جو اس معاشرے میں اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، افراد ہو، اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے، قرآن کے لیے منتخب کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت حکیم الامت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح میں کہ ایک حافظ قرآن
10 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. اور ایک عالم فرمایا 70 جہنمیوں کو، جو اس کے خاندان کے 70 جہنمی، ان کو جنت میں لے جائے گا جہنم سے نکال کر. اب حضرت حکیم امت یہاں بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اس کی تشریح ہے اور آپ بھی سنیں اور پلے باندھ رہے. فرمایا کل قیامت کے دن کس کے حق میں بیٹے کی اس حافظ کی سفارش قبول ہوگی؟ فرمایا جب بچہ حافظ بن رہا ہو، عالم بن رہا ہو، تو رشتہ داروں میں 2 ذہن ہوتے ہیں، دوستوں میں 2 ذہن ہوتے ہیں، تعلق والوں میں، محلے والوں میں 2 ذہن ہوتے ہیں. آپ کے گھر آپ کا رشتہ دار آیا، آپ کے بیٹے نے سلام کیا، اب اس نے پوچھا بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ فرمایا فلاں اقرا سکول میں قاری عبید اللہ انور کے ساتھ سامنے بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، ان کے اقرا میں پڑھ رہا ہوں. اب اس رشتہ دار نے اس بچے سے اور اس کے باپ سے کہا کہ کہاں تم نے اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے ڈال دیا؟ فلاں انگلش میڈیم سکول ہے تیرے محلے میں، اور کتابیں بھی فری، یونیفارم بھی فری، اور بڑے کچھ انعام ملتے ہیں. اپنے بیٹے کو دنیا اور انگلش پڑھاؤ، یہ دنیا کا کام سیکھے گا، ہنر سیکھے گا، کوئی ڈپلوما کرے گا اور اپنی روزی روٹی کمائے گا، خود مختار ہوگا. تم کہاں حافظ بنا کر اس کا مستقبل برباد کر رہے ہو؟ ملا مولوی بن گیا کہاں سے کھائے گا؟ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں. اور جب ملا مولوی بن جائے نا کسی کا بچہ، پھر لوگ کہتے ہیں مولوی کھاندے بڑھانے. بولو تو صحیح نا. پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی بہت کھاتے ہیں. پہلے بناتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو، اور بن گیا تو کہاں سے کھائے گا؟ اور الحمدللہ جب بن جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی بہت کھاتے ہیں. اور بھائی تم کیوں گھبراتے ہو؟ ہم کھاتے تو تم سے مانگ کے کھاتے ہیں. اللہ کا دیا ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم کو دنیا داروں سے بھی بڑھ کر عزت سے وہ اللہ عطا فرماتا، شان سے عطا فرماتا ہے. اس نے کسی کا محتاج نہیں رکھا. اس دین کی نسبت کی برکت سے اللہ وہ نعمتیں مولویوں کو کھلاتا ہے کہ دنیا داروں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی قسم. تو ایک رشتہ دار یہ ہے جس نے اس بچے کی ہمت کو توڑا ہے، اسے دین سے روکنے کی کوشش کی. اور ایک رشتہ دار، بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ قاری عبید اللہ انور صاحب کے پاس حفظ کر رہا ہوں. کتنے استغفار؟ 4 ہو گئے. بیٹا 2 آیتیں سناؤ. اس ایک رکوع سنایا، اس نے اسے تھپکی دی اور 10-20 روپے نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیا. فرمایا بیٹا دل لگا کر پڑھتے رہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے. اب اس رشتہ دار نے اس بیٹے کو ہمت دی، اس کو حوصلہ دیا، اس کو تسلی دی. اب حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کل قیامت میں جس رشتہ دار نے ہمت توڑی تھی اس کے حق میں اللہ سفارش قبول نہیں کرے گا. جس نے اس کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اس کے حافظ اور عالم بننے پر خوشی کرتا تھا، اس کو اللہ پاک سفارش کا حق دے گا. تو اس لیے میری ماؤں بہنوں، میرے دوستوں، دین کے مسئلے میں، معاملے میں کبھی رکاوٹ مت بننا، جہاں تک ہو سکے معاون بن جانا. اگر رکاوٹ بن گئے تو کل شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور اگر معاون بن گئے جہنم کے حقدار ہوگے. اللہ تمہارے حافظ قرآن بچے، عالم دین بچے اور بچی کی برکت سے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے. تو پہلا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا، کہ بیٹے اولاد ماں کی بات زیادہ مانتے باپ کی بنسبت. اس کی میں نے 2 مثالیں دی. دوسرا رشتہ ہے میاں بیوی کا. ہر بیوی اپنے خاوند سے کچھ نہ کچھ منواتی ہے. بولو تو صحیح نا. ہاں، اور تم مانتے ہو. اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی منواتی ہے. ہاں، کوئی زیادہ ہی تیر مارے گی تو پلاٹ نام کروا لے گی، گھر نام کروا لے گی. ہاں جی، اس سے زیادہ کوئی تیر مارے گی تو جناب گاڑی نام کروا لے گی. قربان جاؤ. دیکھو، یہ نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی، اس نے اپنے خاوند سے مقبرہ بنوایا، جہاز سناٹا ہے. اور تاج محل یہ اپنے خاوند سے کہہ کر اس نے ممتاز محل نے تاج محل بنوایا، تو دنیا کا عجوبہ کہلوایا. قربان جاؤں، ایک بیوی زبیدہ بھی تھی جس نے اپنے خاوند سے کہہ کر
دریائے فرات سے عرفات کے میدان تک زبیدہ نام سے نہر بنوائی، جس سے لاکھوں لوگوں نے پانی پیا، چرندوں نے پانی پیا، انسانوں نے درندوں نے پانی پیا۔ ان ملکوں اور بیویوں کی بنوائی ہوئی فرمائشیں صرف دنیا تک رہی، اور اس عورت کی فرمائش دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کارآمد ہوئی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے خامندوں سے فرمائش کرنا چاہتی ہو تو ایسی فرمائش کرو، ایسا کام کرواؤ کہ جو تمہارے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ اپنی اولادوں کو دین پر لگاؤ، اپنے مال کو دین پر لگاؤ، مساجد میں لگاؤ، مدارس میں لگاؤ، ایسی نیکی کے کاموں میں لگاؤ کہ آنے والے وقت میں تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیویوں کی باتیں خاوند زیادہ مانتے ہیں۔ میں اس پر ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا تو ام حکیم، ان کا خاوند تھا اکرمہ، یا ابو جہل کا بیٹا، اس نے دوڑ لگائی اور کشتی لی، دریا پار جا رہا ہے کہ آج اللہ کا نبی بدلہ لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ تو ام حکیم آئی میرے نبی کے پاس، ایمان لائی اور کہنے لگی اللہ کے نبی میرے خاوند کو امان دے دو۔ آپ نے فرمایا جاؤ لے آؤ، امان دیتا ہوں۔ تو یہ دوڑی، کشتی لی تو دریا میں دوڑ کر سامنے پہنچی اور کہنے لگی او میرے خاوند، میرے سرتاج، چل واپس مکہ چلتے ہیں، وہاں زندگی گزاریں گے۔ کہنے لگا اللہ کا نبی آج مجھے نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا فکر نہ کر، میں امان لے کر آ گئی۔ تو یہ بیوی اپنے خاوند کو واپس لائی اور اسے ایمان کی دولت لانے کا ذریعہ بنی۔ کیسی دانا بیوی تھی، کیسی سمجھدار بیوی تھی۔ تو میری ماں بہنوں، جب تم دنیا کے لیے اپنے خاوند سے فرمائش کرتی ہو، وہ مانتا ہے، تو دین کے لیے اپنے خاوند کو کیوں تیار نہیں کر سکتی؟ نماز کے لیے اسے کیوں تیار نہیں کر سکتی؟ اللہ کے دین کے لیے اسے کیوں تیار نہیں کر سکتی؟ یقیناً کر سکتی ہو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے خاوند کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اس طرح اپنے خاوند اور ایمان والی عورتوں کی معاون بنو، خیر خواہ بنو، کہ جس طرح ان کی دنیا اچھی ہے ان کی آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت ام سلیمین کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو ان کو مکہ کے بہت بڑے تاجر ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے انکار کر دیا، فرمایا تم کافر میں مسلمان، یہ رشتہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا اصرار، ان کا انکار۔ اب ام سلیم نے جواب لکھا۔ کیا جواب لکھا؟ کہنے لگی ہاں ایک شرط پر میں تم سے نکاح کروں گی، ایک شرط پر۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہ میرا مہر تمہارا ایمان ہوگا۔ ہائے ہائے، تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو تو میں تم سے مہر کے طور پر ایمان مانگتی ہوں۔ حضرات صحابہ فرماتے اللہ کی قسم پوری جماعت صحابہ میں سب سے بہترین مہر ام سلیم کا تھا، جس نے اپنے خاوند سے سونا چاندی نہیں مانگا بلکہ ایمان مانگا۔ حضرت ابو طلحہ ایمان لے آئے اور ام سلیم سے نکاح ہو۔ تو کیسی سمجھدار عورت تھی، کیسی سمجھدار بیوی تھی۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنی سوچ کو بدلو۔ اور تیسرا رشتہ ہے بیٹی کا۔ ہاں بیٹیاں میرے بھائیوں بہت بڑا سرمایہ ہے، ان کو دین پر لگاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو۔ کتنے گھر ہیں میرے معاشرے میں کہ آج بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے پر بل چڑھ جاتے ہیں۔ جاؤ اخبارات اٹھاؤ، دنیا کا مطالعہ کرو، کتنے خاوند ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے رہے، کس بات پر؟ کہ بیٹا نہیں ہوتا، اس سے بیٹیاں ہی ہو رہی۔ ہائے ہائے، ساس کہتی اسے چھوڑ، سسر کہتا ہے اسے چھوڑ دے، نند دوران جیٹھانی کہتی ہے۔ کتنی بچیوں کی زندگیاں برباد میرے اس معاشرے میں جہاں عقل نہیں، شعور نہیں، دین نہیں۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے جس کو بیٹی دی سمجھ لے اللہ نے اس کے گھر میں رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس میاں بیوی کو اللہ نے بیٹیوں سے آزمایا، ایک دی، 2 3 4 5 6 7 8 10 12 بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں دیا۔ اب میاں بھی صبر کر رہے ہیں،
بیوی بھی صبر کر رہی ہے، زبان سے شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے جس نے بیٹیوں کی پیدائش پر صبر کیا اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک دی، دو بیٹیاں دی، ان کی تربیت کی، جوان ہوئی، اچھے گھر میں رشتہ کر دیا، تو میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں میدان محشر میں وہ باپ وہ ماں میرے اتنے قریب کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کی پیدائش پر دکھی نہ ہوا کرو، اللہ کی قسم شکر کیا کرو، اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی۔ اور سنو ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس عورت کو سب سے پہلی اولاد، جس عورت کو سب سے پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو وہ عورت بڑی بابرکت ہے۔ ہائے میرے نبی کا کیا عمل تھا، جب آپ سفر سے واپس آتے یا تو مسجد جاتے یا بیٹی کے گھر، اور جب کبھی بیٹی آ جاتی میرے نبی کے دروازے پر تو آپ مسکرا کر استقبال کرتے اور اپنی کالی کملی مبارک اتار کر نیچے بچھاتے اور بیٹی سے فرماتے بیٹی اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو عزت دو۔ اللہ کے نبی کی لخت جگر بیٹی سیدہ زینب، جب آپ اس کو یاد کرتے تو بڑے روتے، فرماتے میری بیٹی زینب نے میرے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب ان کا خامد عمر بن عاص گرفتار ہو کر آیا، ابھی کلمہ نہیں پڑا، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ان سے فدیہ لوں اور چھوڑ دوں۔ جب آپ کی بیٹی کو یہ پتہ چلا تو آپ نے وہ ہار جو اللہ کے نبی نے رخصتی کے وقت دیا تھا، جو سیدہ خدیجہ کا تھا، تو وہ دیا، تو سیدہ حضرت زینب نے وہ ہار دیا فدیے کے طور پر۔ جب وہ ہار میرے نبی کے سامنے آیا تو آپ کو حضرت خدیجہ کی وفائیں یاد آ گئی، اب رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ اپنی وفادار بیوی کی محبت اور اس کی وفا یاد آئی، اس کا دکھ درد میں کام آنا یاد آیا، تو کہنے لگے صحابہ سے میرے یارو اگر تم مجھے مشورہ دو، رائے دو، تو کیا میں اپنی بیٹی کے خامد کو بھی رہا کر دوں اور فدیہ بھی نہ لوں؟ تو آپ تیار ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم کون ہوتے ہیں آپ پر اعتراض کرنے والے، ہم جو آپ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ تو یہ میرے نبی کی بیٹیوں سے محبت، صرف بیٹیوں سے نہیں، اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی بیٹیوں سے بھی محبت کی ہے۔ آپ گھر میں اپنی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ، ان کو جس طرح گھوڑا بنتا ہے، جانور ہوتا ہے، اس طرح حضرت محمد الرسول اللہ گھر میں اپنے دونوں گھٹنوں کو نیچے زمین پر لگاتے، ہاتھوں کو زمین پر لگاتے، سواری بنتے اور بیٹی امامہ سے فرماتے بیٹی آپ مجھ پر سوار ہو جاؤ، اور پھر پورے گھر میں میرے نبی چکر لگاتے تھے اور نواسوں کو چومتے تھے۔ یہ تو سب چومتے ہیں اور سب کی محبت کا انداز ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ کے نبی کی محبت نواسوں سے نرالی تھی۔ آپ صرف چومتے نہیں تھے، انہیں سونگتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی چومنا تو سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا میرے صحابہ تمہیں خبر نہیں ہے، مجھے ان کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی بیٹیوں سے پیار کرو۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی بیٹی کی بات کا انکار نہیں کیا، جو بیٹی نے کہا اللہ کے نبی نے پیش کیا، اور بیٹی بہت بڑی دولت ہے۔ چند دن قبل آپ سے بھی گزارش ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، وہ میں درد ابھی تک لیے پھر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے میرے باپ کی جدائی کا مجھ پر کتنا صدمہ ہے۔ نوجوانوں، جوان بیٹیوں، اپنی ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا، نوجوان دوست کو عزت دے گا، باپ کو ذلیل کرے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، دوست بلائے کھانا چھوڑ کر بھاگ جائے گا، بوڑھا باپ بیمار ہو حال پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا، عورت بیٹی پیدا نہیں کرے گی، ملکہ پیدا کرے گی۔ ارے جب یہ حدیث پڑھی تو سمجھ میں نہیں آئی، آج معاشرہ سمجھا رہا ہے،
حالات سمجھا رہے ہیں، ماحول سمجھا رہا ہے. جس بیٹی کو ڈبل MA کی تعلیم دی، BA کی تعلیم دی، اب یہ جدید تعلیم سے آراستہ، ماں بیچاری سادہ دور کی ان پڑھ ہے، یہ گھر میں بیٹھی اپنا ہوم ورک کر رہی ہے، ماں بیچاری جھاڑو لگا رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے. اچانک دروازہ بجتا ہے تو ماں کہتی بیٹی جاؤ دیکھو دروازے پر کون آیا ہے. تو وہ بیٹی تلخ بول کر کہتی ہے اماں تجھے نظر نہیں آتا میں اپنا کام کر رہی ہوں. ایسا ہی ہے جیسے میرے نبی نے فرمایا یہ ملکہ نظر آ رہی ہے، یہ نوکرانی نظر آ رہی ہے. اور کتنے گھر ایسے ہیں جن میں آنے والی نئی دلہنیں ان ماں باپ سے زندگی جینے چھین لیتی ہیں، کبھی ان کو بولنے تک نہیں دیتی گھر کے معاملات میں. بری ساس ہے، برا سسر ہے. اللہ کی قسم کتنے گھر ہیں نہیں آنے والی دلہن ان سے کبھی بات سیدھے منہ نہیں کرتی، اور کبھی بھی نہ بیٹا پوچھتا ہے نہ آنے والی دلہن پوچھتی ہے میں اپنی ساس سے اپنے سسر سے کہ بتاؤ آج گھر میں کیا بناؤ، تمہارا کھانے کو کیا دل کر رہا ہے. میں اکثر اپنے بیانات میں یہ کہتا ہوں شاید اللہ کسی کو سمجھ دے دے کہ جب ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، جو اب یہ بچوں کی عمر ہے، تو ہمارے ماں باپ کتنا لاڈ اٹھاتے تھے اور کیسی کیسی باتیں بنا کر ہمیں ہنسنا دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہنسے، اس کا ہنسنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اب جب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کتنے چہرے ہیں، کتنی مائیں ہیں، کتنے دن گزر جاتے ہیں ہنسنا نہیں جانتی، ہنسنا ان کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے جوان اولاد سے میں کہنا چاہتا ہوں ان کو وقت دو، ان کے پاس بیٹھا کرو، کبھی کبھی ایسی باتیں کیا کرو بوڑھی ماں سے، بوڑھے باپ سے کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ماں باپ کی عزت کرو. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. تو میں عرض کر رہا چند دن قبل جب میرا باپ ہاسپٹل میں تھا یا جرنل میں، تو یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے. ساتھ کے بیڈ پر ایک مریض تھا اور بڑی عمر کی 2 بہنیں اس کی خدمت کر رہی تھی. میں حیران تھا کہ یہ اس کا پیشاب صاف کر رہی ہے، پخانہ صاف کر رہی ہے، دوائی منہ میں ڈال رہی ہے. میں حیران تھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتہ چلا یہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں جو اپنا اگلا گھر چھوڑ کر، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر اس بڑھاپے کی عمر میں ہاسپٹل میں باپ کو سنبھال رہی ہیں. ہائے آج جوان بیٹا نہیں آیا، آج جوان بیٹا نہیں آیا. بیٹیاں آئی وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں اور اپنے بوڑھے باپ کو ہاسپٹل میں سنبھال رہی ہیں. مجھے پتا چلا کہ واقعی بیٹی رحمت ہوتی ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم جن بیٹوں کے نام جائیداد کرواتے ہو، جب دکھ کا وقت آئے وہ بیٹے کام نہیں آتے. اور تمہاری بیٹی کو کوئی دوسرا بندہ خبر کر دے تیرا باپ بیمار ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر دوڑی چلی آتی ہے میں اپنا باپ کا حال لے آؤں، ماں کا حال لے آؤں. اس لیے آپ سے کہتا ہوں بھائیوں، آپ سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وراثت میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دو. میرے معاشرے میں یہ بڑا ظلم ہے، شادیاں کرتے ہیں، جہیز دے دیتے ہیں 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا، جاؤ جی بڑی شادی کی ہم نے، لیکن اس بیٹی کی جائیداد نہیں دیتے. شرم آتی ہے لوگوں کو کہ ہماری زمین کا مالک کوئی اور بنے گا. بیٹی کا مالک بنا دیا، زمین کا بناتے ہوئے شرم آتی ہے. جو اللہ نے حق مقرر کیے ہے، میرے نبی نے حق مقرر کیے. اور آج میرے معاشرے میں ایک اور بات ہے اور خامی، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کہا تھا بہن سے حصہ لے لے، خود ہی نہیں لیتی. ہم نے تو کہا تھا بیٹی کو، میں نے تو کہا تھا لے لے، خود ہی نہیں لیتی. یہ طریقہ نہیں ہے جان چھڑانے کا. ہاں طریقہ میں بتاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کون کہتی ہے کون کہتا نہیں لیتی. اس زمین کا، اس پلاٹ کا، اس مرلے کا، اس زرعی زمین کا، اس مکان کا قانونی طور پر اس کے نام رجسٹری کرواؤ اور اس سے کہو بہن یہ تیرا، بیٹی یہ تیرا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کاغذ واپس دیتی ہے کہ پھر کہو ہاں اب بہن نے، میں نے نام کر دی تھی، اب بہن نے وہ کاغذ واپس میرے نام کر دیے، اب تم بری ذمہ ہو. ورنہ تم سے اللہ پوچھے گا. اللہ کی قسم بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی، ساری زندگی کے حج ضائع ہو جائے.
نمازیں ضائع ہو جائیں گی. اور سنو، اللہ نے حدیث ذہن میں ڈال دی. میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے افضل صدقہ جب کسی کی بہن بیٹی کو طلاق ہو جائے یا اس کا خامد دنیا سے چلا جائے، وہ بوجھل قدموں سے بوڑھے باپ کے دروازے پر آ جائے. ہائے ہائے، آج میرے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے. حقیر سمجھا جاتا ہے ایسی عورت کو، نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چچا بھی محبت نہیں کرتا، سگے بھائی بھی محبت نہیں کرتے، رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں. سنو، یہ جرم نہیں ہے، یہ میرے معاشرے کا المیہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی ایسی عورت بوجھل قدموں سے بوڑھے باپ کے دروازے پر آ جائے، اب وہ بوڑھا باپ، وہ اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا تایا، کوئی رشتہ دار اس عورت پر خرچ کر رہا ہے، یہ خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. باتیں لمبی ہوتی ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں اور بات سمیٹ رہا ہوں. آخری بات، میری ماں بہنوں، حیا کو کبھی مت چھوڑنا. حیا ایمان کا بہت بڑا جز ہے. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں یہاں حیا نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اب تو مغربی تہذیب کی عورتیں جو خاندانی نسب الحسب سے آوارہ ہے، وہ یہ آوازیں لگا رہی ہیں میرا جسم میری مرضی. میری ماں بہنوں، ہمارا سانس بھی ہماری مرضی کا نہیں ہے. ہم اللہ کے پابند ہیں اور اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. ہم اس کے محتاج بندے ہیں، اس کے ہر حکم کے پابند ہیں. جو بن کر چلے گا کامیاب ہوگا. دیکھیں، جب گھر میں آگ لگتی ہے تو ہر بندہ دوڑتا اسے بجھانے کی. عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی. عورتیں بالٹیاں لے کر دوڑتی ہیں، جو ان سے بنتا ہے خاوندوں کی مدد کرتی ہیں، اولاد کو پکڑ پکڑ پانی بھر بھر دیتی، جاؤ آگ بجھاؤ. میری ماں بہنوں بھائیو، آج بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، آج بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے، زنا کی آگ لگی ہوئی ہے، شراب کی آگ لگی ہوئی ہے، جوئے کی آگ لگی ہوئی ہے، نافرمانی کی آگ لگی ہوئی ہے. بے دینی کی ہر طرف گلی محلے میں آگ ہے. آج اس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے تمہیں پسند فرمایا ہے، تم معاون بن جاؤ. جس حد تک ہو سکے زبان سے، ہاتھ سے، محنت سے، مجاہدے سے اولادوں کو دین کے اداروں میں داخل کروا کر، اولادوں کو قاری صاحب جیسے مخلص آدمی کے حوالے کر کر اس آگ کو بجھانے میں معاون بن جاؤ. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتی، کم از کم مصلے پر بیٹھ کر دعائیں تو کر سکتی ہو. دعائیں تو ہم دے سکتے، تو اللہ سے مانگیں اللہ اس بے دینی کی فضا کو ختم فرما دے. اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر کھڑا فرما دے. تو میرے بھائیوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ ماحول دیکھ کر. یقیناً میں کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، جیسے وہ نظم پیش کر رہے تھے نا بچے، کہ بھی بیت اللہ پر جب نظر پڑے تو جو بندہ مانگنا چاہتا ہے وہ بھول ہی جاتا، وہ بے اختیار بے خود ہو جاتا، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہنا ہے. تو اس ماحول میں کچھ ایسا ہو گیا کہ مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے. بہرحال اللہ نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کہلوا دی ہیں اللہ قبول فرمائے. جلسے کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، ایک اپنی طریقہ کار ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں یوں مخلوط ترتیب ہوگی. یہ تو مولانا کا ماشاءاللہ محبت ہے، خلوص ہے، انہوں نے بار بار اصرار کیا تو میں یہاں آ گیا ہوں. بہرحال چند باتیں میں نے ایسی کر دی ہیں کہ اللہ میری ماؤں بہنوں کو بھی توفیق دے گا، انشاءاللہ وہ عمل کریں گی تو سب کی زندگی نصیب ہوگی، گھر کا ماحول چین کا ہوگا. اور میرے بھائی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں بھی چین رحمت نازل ہوگی. اللہ ان بچیوں کو جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پڑھا، یقین مانو بڑا دل باغ باغ ہوا. کیا عمر ہے اس بچے کی؟ 10 سے 15 سال، اور 30 سپارے قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اور حرف اپنے سینے میں. ہائے ہائے، یہ وہ دولت ہے جو دولت سے نہیں خریدی جاتی. اللہ کی قسم، یہ اللہ کے چنے ہوئے منتخب بچے ہیں. جس سینے کو میرا اللہ پسند کرتا ہے اس سینے میں اپنا نور ڈال دیتا ہے. یہ قرآن نور ہے، یہ اللہ جس سینے کو پسند کرتا ہے اس میں ڈالتا ہے. بہت مبارک ہو اس ماں کو جس کی بچی نے قرآن محفوظ کیا.
بہت مبارک اس باپ کو جس کے بچے نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا. انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ بنیں گے اور مرنے کے بعد قبر اور حشر میں بھی انشاءاللہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں گے. اللہ پاک مولانا کی خلوص کو قبول فرمائے. میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں, طبیعت اور آواز آپ کو بتا رہی ہے. میں رات بہت بڑے سفر سے واپس آیا تو مولانا کا فون نہیں اٹھا سکا. اب میں نے پھر رائے کی طرف جانا ہے, تو اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی اس محنت کو خلوص کو قبول فرمائے. مزید اپنے بچوں کو محلے سے, بستی سے, رشتہ داروں سے کہہ کر, بات چیت کر کر اس ادارے میں ان کو داخل کروائیں. یقیناً یہ آپ کے مخلص اور خیر خواہ لوگ ہیں جو اس پرفتن دور میں آپ کے بچوں کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ کر رہے ہیں. آپ ان کے معاون بن جائیں اور دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں, بچوں کو وقف کر دیں کہ ہمارا یہ بیٹا قاری صاحب آپ کے حوالے ہے, ہم اسے حافظ اور عالم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک قاری صاحب کے خلوص کو, محنت کو قبول فرمائے. اللہ ان کے معاونین کو, محبین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ پاک جس نسبت سے انہوں نے مجھے بلایا ہے اس مرد کلندر کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ نے مجھے ان کا جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت دی. بہت اللہ والے تھے اور اللہ نے ان کو قرآن کی دولت دی تھی. جب ان کے شاگرد ایسے ہیں تو یقیناً ان کے شاگرد بھی ایسے ہی ہوں گے اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے. زندگی باقی, ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.